السلام علیکم۔ لیلا مجنوں کا قصہ رومانوی ادب میں عام ہے۔ نہ صرف مشرق وسطیٰ کا بچہ محبت کی اس امر کہانی سے واقف ہے، بلکہ مغرب میں بھی اس پر فلمیں بن چکی ہیں۔ مگر شاید کئی لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ عرب کی سرزمین پر صرف لیلا مجنوں کی محبت کی کہانی نہیں بلکہ لازوال محبت کی کئی داستانوں نے جنم لیا، جن میں سے ایک انتر اور آبلہ کی محبت کی ادھوری کہانی بھی ہے۔ انتر کا اصل نام انترا بن سادات تھا، جو بہادر اور جنگجو قبیلے ابس سے تعلق رکھتے تھے۔ 525 میں پیدا ہوئے اور 608 میں انتقال کر گئے۔ انتر عربوں کے مشہور اور قادر الکلام شاعر تھے۔ اسلام سے پہلے شعراء نے جو لازوال قصیدے لکھے، انہیں کعبۃ اللہ کی دیواروں پر لٹکایا جاتا تھا۔ ان قصائد کو معلقات کہا جاتا تھا۔ انتر ان عرب شعراء میں سے ایک ہیں جن کا قصیدہ معلقات میں شامل کیا گیا۔ انتر بن سادات کی والدہ حبشی شہزادی تھی، جنہیں ایک جنگ میں کنیز بنا دیا گیا تھا۔ انتر کے والد سادات نے ان سے نکاح کر لیا، لیکن اس کے باوجود انہیں ایک کنیز کی حیثیت سے ہی دیکھا جاتا تھا، اس لیے انتر کو معاشرے میں وہ مقام حاصل نہ ہو سکا جس کے وہ حقدار تھے۔ شکل و صورت میں بھی وہ حبشیوں سے شباہت رکھتے تھے۔ انتر کی چچا زاد آبلہ ان کے قبیلے کی خوبصورت ترین خاتون تھی، جیسا کہ انتر شکل صورت میں اپنے قبیلے میں سب سے کمتر تھے۔ انتر آبلہ کے حسن کے گرویدہ ہو گئے اور انہیں اپنا دل دے بیٹھے۔ انتر کی محبت یک طرفہ نہیں تھی، بلکہ آبلہ بھی ان سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ انتر آبلہ کا پیغام لے کر اپنے چچا کے پاس گئے، مگر انہوں نے رشتہ دینے سے صاف انکار کر دیا، جس کے بعد خاندانی دباؤ میں آ کر چچا نے آبلہ کا رشتہ دینے کے لیے 100 نعمانی اونٹنیاں بطور حق مہر پیش کرنے کی شرط رکھ دی۔ نعمانی اونٹنیاں انتہائی اعلیٰ قسم کی مہنگی ترین اونٹنیاں سمجھی جاتی تھیں۔ ان کی قیمت آج کے دور کی 100 مرسڈیز گاڑیوں کی قیمت کے برابر تھی۔ یہ شرط صرف انتر کو نیچا دکھانے کے لیے رکھی گئی تھی، کیونکہ سبھی جانتے تھے کہ انتر یہ شرط پوری نہیں کر سکتے۔ عربوں کے یہاں ایک روایت مشہور تھی کہ اگر کوئی شخص کسی خاتون پر اشار کہتا ہے تو پھر کبھی اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ ایک طرف 100 اونٹنیوں کی شرط تھی اور دوسری طرف یہ اٹل روایت، جسے کسی طور پر توڑا نہیں جا سکتا تھا۔ پھر کیا تھا؟ انتر اور آبلہ کی ادھوری محبت رہی۔ معاشرے کی زنجیروں نے انہیں جکڑ لیا۔ آبلہ کی ایک خوبرو نوجوان سے شادی کرا دی گئی اور انتر 90 سال کی عمر تک آبلہ کی جدائی میں اشار کہتے رہے۔ انتر کی لکھی ہوئی غزلیں عربی زبان کا قیمتی ورثہ ہیں، جنہیں آج بھی نصابی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ انتر اور آبلہ زمانے کی نگاہوں سے چھپ کر ایک دوسرے سے ایک چٹان کے پاس ملا کرتے تھے۔ بعد میں اس چٹان کا نام ہی انتر کی چٹان پڑ گیا۔ اب انتر کے اشعار زندہ ہیں اور وہ چٹان باقی ہے، جو آج بھی دونوں کی محبت کی گواہی دے رہی ہے۔ انتر کی چٹان قسیم ریجن میں گاف نامی علاقے کے شمال میں واقع ہے۔ اس چٹان کے بارے میں چند مقامی لوگوں کو ہی معلوم تھا، اور انتہا پسند نظریات کے حامل افراد اسے برائی کی علامت سمجھتے تھے، اس لیے اس چٹان کی دیکھ بھال نہ ہو سکی۔ لیکن اب ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ہدایت پر سعودی محکمہ سیاحت نے حال ہی میں ماہرین کی ایک ٹیم یہاں روانہ کی، جس نے چٹان کی صفائی اور مرمت کا کام مکمل کر کے اسے سیاحوں کے لیے کھول دیا۔ چٹان پر کی جانے والی چوکنگ کو صاف کیا گیا اور اس کے گرد باڑ لگا دی گئی ہے۔ یہاں سیاحتی گائیڈ مقرر کر دیے گئے ہیں، جو آنے والوں کو انتر اور آبلہ کی محبت کی لازوال کہانی سناتے ہیں۔